الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 10واں باب ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے علم پڑھنے سے منع کیا سوائے خدا تعالیٰ کے ذکر کے۔ اہم عنوان ہے یہ۔ تو اس تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں حضرت لکھ رہے ہیں کہ بندگی میاں نعمت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے حضرت مہدی علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو کچھ پڑھوں۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے منع کیا اور فرمایا اگر تم کچھ علم پڑھے ہوتے اس بندے کی مہدیت کو قبول نہ کرتے۔ تو علم جو الحجاب الاکبر کہا گیا، علم جو ہے بہت بڑا جو ہے حجاب ہوتا ہے۔ اور دیکھیے علم کے تعلق سے اور دوسری چیزوں کے تعلق سے اس کی ہمارے بزرگین نے جو ہے تشریحات بھی کی ہے کہ ایک طرف جو ہے اسلام علم پڑھنے سے منع کر رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے آپ کو بعض ایسی بھی روایتیں ملتی جہاں پہ اسلام فرما رہے ہیں اگر ہمارے لوگ کچھ پڑھنا چاہیں تو مبتدی انیس الغربا اور مرغوب القلوب پڑھیں اور منتہی زاد المسافرین اور نزہۃ الارباب پڑھیں۔ تو یہ وہ علم جو خدا تک پہنچا تھا اسے جو ہے منع نہیں کیا گیا، جو عشق آموز ہے اور جو ہے جو معرفت کا علم ہے اسے جو ہے منع نہیں کیا گیا۔ تو یہ فقہ وغیرہ کی کتابیں اور کئی چیزیں ہیں اس کے اندر، میں اس کے اوپر تشریح نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے برادر خدمیر مہدوی صاحب جو ہے اللؤلؤ والمرجان کتاب جو ہے تیار ہو رہی ہے، جس میں جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تمام نقلیات کو جمع کر دیا گیا ہے، جو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ جگہ پہ تھیں، تمام جو ہے اسلام کے نقلیات کو ایک جگہ جو ہے لا دیا گیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا جو ہے ایک بے مثال کام ہے، جس میں جو تقریباً 1000 سے 1200 نقلیات ہیں مہدی موعود علیہ السلام، اور ہر نقل کے ساتھ اس کی جو ہے تشریح بھی کی گئی، جس میں قرآن کی آیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہمارے بزرگوں نے تشریح کی ہیں، اور یہ کئی جو ہے اس کو جو ہے نکات جو ہے کھولے ہیں اس کے اندر۔ وہ اللہ کی فضل سے ایسا ہوا بھی ہے کہ غیر جو ہے اعتراضات کرتے تھے زما خان وغیرہ، تو ہمارے بزرگوں نے جو جوابات دیے اس میں ہمارے کو فائدہ ہوا اس کے اندر، کئی اس کے اندر جو تشریحات کی گئی اس وقت کے جو علماء بڑے بڑے علماء نے جو ہے تشریحات کی گئی، تو وہ تمام جو ہے خدمیر بھائی جو ہے اس کتاب میں جو ہے لے کے آئے ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ چاہا تو جو ہے قریب جو ہے ظہور میں آئے گی، اس کا کام جو ہے چل رہا ہے، تو اس میں جو ہے بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ کتاب نقل کے ساتھ جو ہے نقل کی جو ہے تشریح بھی جو ہے کافی جو ہے جس طرح حدیث کی جو ہے شرح وغیرہ جیسا علماء نے کی ہے، یہاں پہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو شرح کی ہے اس کو جو ہے جمع کیا گیا ہے۔ اسقط جو ہے بہت کم جو ہے کی ہے، تقریباً جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو شرح کی ہے وہ جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ نقل یہ علم وغیرہ کے تعلق سے بھی جو آری کر رہی، تو اب اس کے اندر بہترین جو ہے تشریحات موجود ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے جب بھی وہ کتاب آئے گی آپ جو ہے اس سے استفادہ کریں۔ تو آگے دیکھیے نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے برادروں میں سے ایک برادر نے پوچھا کہ میراں جی اگر اجازت ہو تو خیل اللہ کے وقت کچھ پڑھوں۔ پورا وقت جو ہے ذکر اللہ میں جا رہا ہوں اسلام کے پاس جو ہے اول فجر سے طلوع آفتاب تک، پھر طلوع آفتاب کے بعد جو ہے حجرے میں جا کے جو ہے 1.5 پہر 4.5 گھنٹے جو ہے ذکر اللہ میں بیٹھ رہے ہیں 10 ساڑھے 10 تک۔ اس کے بعد جو ہے ظہر تک کا وقت ہے، ظہر سے پھر عشاء جو ہے ذکر اللہ تک جاتا پورا وہ، پھر بعد میں باری باری نوبت میں ذکر میں بیٹھتی۔ تو یہ 10-11 بجے سے 2 بجے تک کا جو وقت ہے ظہر تک، یہ فری وقت رہتا تھا دائرے میں اسلام میں۔ تو وہ وقت میں جو ہے سودا سلوک لانا، خیل اللہ وغیرہ یہ وقت میں ہوتا تھا۔ خیل اللہ مطلب آرام کرنا، ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد جو ہے سنت رسول ہے کہ تھوڑی دیر کچھ دیر سونا۔ یہ سونے سے جو ہے آپ کو رات میں تہجد کے واسطے اٹھنے کے واسطے جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوتا، تو سنت ہے خیل اللہ رسول اللہ کی مثلاً کی سنت رہی ہے۔ تو لوگ آپ مثلاً سے پوچھیں کہ جو کیا خیل اللہ کے وقت پہ کچھ پڑھوں، وہ وقت تو فری ہے، تو مثلاً میں اس وقت بھی کچھ نہ پڑھوں۔ دیکھیے مہدی موعود علیہ السلام سامنے ہے، اب کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے مثلاً کی بات سننا ہے، ذکر کرنا ہے اور اللہ کو جو ہے دیکھنا ہے۔ حضور مہدی موعود میں آپ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ نقل ہے کہ کھامیل میں بندگی میں صدق قنمی رضی اللہ عنہ سے ملک بخن رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں شخص قرآن بہت پڑھتا ہے تو کیا پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ قرآن کا ثواب تو ہے، ہر حرف پہ جو ہے 10 نیکی ہے۔ اس کے بعد بندگی میں رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر قرآن کو پڑھنے کے طور پر پڑھا جائے، یعنی قرآن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے اس طور سے پڑھا جائے، تو بھی بندے اور خدا کے درمیان نور کا پردہ پیدا ہوتا ہے اور خدا کے ذکر سے نور کا پردہ بھی پھٹ جاتا ہے۔ تمام پردے ہٹ جاتے ہیں مگر ایک پردہ بھی باقی رہتا جو نور کا پردہ رہتا، مطلب اس کے باوجود بھی جو ہے انہیں اللہ کی در سے مشرف نہیں ہوتا،
ذکر اللہ سے وہ نور کا پردہ بھی جو ہے پھٹ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے مشرف ہوتا ہے۔ محتر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا، احمق کے معالجے سے عاجز آیا۔ احمق مطلب بیوقوف شخص، اس کا علاج کرنے سے جو ہے میں عاجز آ گیا، نہیں کر سکا۔ اور یہ یعنی احمق ایسا شخص ہوتا ہے جو تھوڑی مدت تک علم کی طلب میں مشغول رہتا ہے، تھوڑی مدت تک جو ہے اس علم کے چکر میں چلاتا انہیں، اور بار بار جو ہے اپنے علم سے جو ہے ہر چیز کو جو ہے ٹٹولتا پھرتا ہے۔ اور نیز میاں ملک جی بن برخوردار سے منقول ہے کہ بعض خراسانی نے حضرت مہدی علیہ السلام سے کہا کہ مہدی کے یاراں نماز پڑھنا نہیں جانتے، نماز وغیرہ کی جو حرکات وغیرہ ہو رہے ہیں ان کا بظاہر جو دیکھنے میں آ رہا، رکوع کس طرح کیا جا رہا، سجدہ کس طرح کیا جا رہا، جو بھی ہے ٹھہرا کس طرح جا رہا، تو دیکھ کے میں اسلام کو بول رہی ہوں کہ جو ہے آپ کے ساتھیاں جو ہے نماز جو ہے صحیح طور سے ادا نہیں کرتے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے دھمکی دی، اب اسلام جو ہے اپنے صحابہ کو بولے، ڈرائے ہیں، دھمکی دی، اور فرمایا کہ اس قدر داڑھی کہاں بڑھائے کہ نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے، اور فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے سیکھو۔ اس کے بعد دوسری بار اس خراسانی نے حضرت میں اسلام سے کہا کہ یہ لوگ کیا نماز پڑھتے ہیں؟ اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ ایسی نماز تم بھی پڑھو جیسی کہ یہ پڑھتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جب جو ہے آ کے اعتراض کیا کہ یہ لوگوں جو ہے نماز برابر طریقے سے نہیں پڑھیں، تو میں اسلام جو ہے اپنے صحابہ کو ڈرائے ہیں ایک دوسرے سے سیکھ لو۔ اب یہ دیکھو میں اسلام کا یہ کام نہیں ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے کس طرح جو ہے قیام کرو، کس طرح رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اسلام والے فقہا جو ہے محنت کر چکے ہیں، 4 پیسے کی بازار میں جو ہے کتاب ملتی ہے، دیکھو اور جو ہے یہ مسئلے حل کر لو۔ بندہ جس کام کے واسطے آیا ہے خدا کو دکھانے کے واسطے، وہ میں نے سے پوچھو بولے اسلام تو خدا کو دکھانے کا کام ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ جو ہے یہ پھر یہ معاملہ چل رہا نماز کس طرح پڑھے، تو میں اسلام بولے ایک دوسرے سے سیکھ لو بول کے بولے، انہیں بعد میں پھر آگے اعتراض کرا ابھی بھی جو ہے نماز برابر نہیں پڑھے، تب میں اسلام جو ہے اب جو اصل نماز ہے اس تعلق سے بولے کہ ان کے جیسی نماز تم بھی پڑھو بول کے، مطلب خدا کو دیکھ کے پڑھ سکتے کیا پوچھے، سیدھی بات ہے۔ یہ لوگ خدا کو دیکھ کے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، خدا کو دیکھ کے جو ہے رکوع کر رہے ہیں، خدا کو دیکھ کے جو سجدہ کر رہے ہیں، تم کر سکتا ہے ایک رکعت پڑھ کے بتاؤ بولے اسلام ان کی جیسی تم بھی ایک رکعت پڑھو بولے۔ اور دونوں طریقے سے میں اسلام دیکھیے میں بتائے ہیں، پہلی مرتبہ بولے بھی ہیں شریعت کی حفاظت، ایک دوسرے سے سیکھ لو ظاہری طور پر نماز کس طرح پڑھتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے بتا بھی دیا گیا کہ اس طرح جو ہے اصل نماز یہ ہوتی ہے تم پڑھ کے بتا لو۔ اور نیز میاں لارشاہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت میں اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ لابدی علم چاہیے، ضروری علم چاہیے تاکہ نماز، روزہ اور مانند اس کے افعال دین رسول میں درست ہو۔ دیکھیں یہاں پہ میں اسلام یہ علم کی تائید کر رہے ہیں، یہاں پہ علم لابدی، نماز اس کی درست رہنا، اس کو جو ہے نماز کے تمام معاملات معلوم رہنا، اس کو جو ہے سجدہ سہو کب کب ہوتا ہے یہ تمام چیزیں معلوم رہنا، ورنہ جو ہے اس کی نماز جو ہے ایسے کئی اوقات آتے ہیں جہاں پہ جو ہے سجدہ سہو اس کے واسطے لازم رہتا ہے، اس کو معلوم بھی نہ ہوتا، نماز پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں۔ تو رسول اسلام صاف فرماتی ہے لابدی علم جو ضروری ہے، جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، علم لابدی چاہیے تاکہ نماز، روزہ اور مانند اس کے افعال دین رسول، جو دین رسول کے افعال ہیں اس میں درست ہوں، وہ چاہیے تاکہ جو ہے آپ کا جو ہے یہ تمام چیزیں درست ہو جائیں۔ تو یہاں پہ یہی دیکھیے یہ علم چاہیے ورنہ اسلام۔ اور نیز حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت بیان کیا جاتا ہے قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے نور ایمان کافی ہے۔ یہ اسلام کی جو ہے مشہور نقل ہے، اسلام جب بیان کر رہے ہیں اس وقت پہ جو ہے ایمان کا نور اس کے دل میں رہا تو سمجھنے کے واسطے کافی ہے۔ بہت بڑے دقیق مسائل بیان ہونے کے واسطے جو ہے بہت بڑا بیان ہو رہا، یہاں پہ جو ہے صرف علماء بیٹھ کے سمجھ سکتے ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہو رہے ہیں خالی ایک ایمان کا نور رہا تو ہم جب بیان کر رہے ہیں مہدی اسلام جب جو ہے نور کا ایمان رہا تو اس کے واسطے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ نقل ہے کہ ایک روز میرا سید محمود رضی اللہ عنہ تمہید پڑھتے تھے، یہ کتاب پڑھیں تھے ثانی مہدی رضی۔ حضرت میں اسلام نے پوچھا کہ کیا پڑھتے ہو؟ میرا سید محمود رضی اللہ نے عرض کیا کہ تمہید پڑھتا ہوں۔ حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑو اور ذکر کی کوشش کرو تاکہ ایسی حالت پیدا ہو کہ اس کو سمجھ سکو، یعنی تمہید کتاب کو جو ہے سمجھ سکو۔ ایک بہت بڑے بزرگ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، انہوں اس لیول پہ پہنچ کے جو کتاب لکھے ہیں، تم بھی جو ہے ذکر کرو تاکہ جو ہے اس حالت پہ پہنچ جاؤ اور ان کی جو ہے بات کو سمجھ سکو۔ نقل ہے اور نیز نقل ہے کہ میرا سید محمود رضی اللہ عنہ جس وقت کے میاں ابو بکر اور میاں سلام اللہ رضی اللہ عنہ کی گلی میں مشغولی کے لیے جاتے تھے، یعنی ذکر اللہ کے واسطے جو ہے ان کی گلی میں جا کے ذکر میں بیٹھتے تھے ثانی میں۔ یہ ہر دو بزرگاں یعنی حضرت ابو بکر اور سلام اللہ
علم کی کوشش کرتے تھے، انہوں جو ہے علم کے واسطے جو ہے جستجو کرتے تھے، ایک دوسرے سے کچھ پوچھ رہے ہیں، مسائل حل کر رہے ہیں، وہاں ذکر نہیں ہو رہا۔ تو میرا سید محمود رضی اللہ عنہ اسلام کے حضور میں عرض کیا کہ یہ ایسا کہتے ہیں، آپ کو ڈسٹرب ہو رہا۔ تو حضرت اسلام نے فرمایا کہ تم ان کی گلی میں مت جاؤ اور خدا تعالیٰ کی یاد میں رہو تاکہ باطن کھلے۔ اصل دیکھیے معاملہ باطن کا، اندر کا جو ہے کھلنا ہے۔ اسلام وہی بول رہے ہیں تم اپنے باطن کی سیر کرو، اس کے اندر جو ہے دریا، پہاڑ، ندی جو ہے سب موجود ہے۔ یہ انسان جو ہے عالم اکبر ہے، بلکہ بلا گیا بہت بڑا عالم ہے، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، انسان جتنا بڑا عالم ہے، اس کے واسطے جو ہے اسلام بول رہے ہیں یہاں پہ بتا دیا گیا کہ تم ذکر کرو تاکہ جو ہے تمہارا باطن کھل جائے، یہ اندر کھلنا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ یہ اندر جس کا کھل گیا باطن، اس کے واسطے جو ہے خدا تعالیٰ کا جو ہے دیدار ہے، یہیں پہ اللہ مل جائے گا اس کو، زیادہ جو ہے آگے باہر جو ہے اس کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نیز میاں عبد الفتح رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ شہر نہروالا میں بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں میزان کی کتاب حضرت مہدی علیہ السلام نے دیکھ کر دریافت کیا کہ میاں نظام تم کیا پڑھتے ہو؟ میاں مذکور نے کہا کہ میرا جی میزان پڑھتا ہوں، یہ غالباً فقہ کی مشہور کتاب ہے۔ حضرت میں اسلام نے ایک کتاب ہاتھ سے لے لی اور منع کیا کہ مت پڑھو۔ چند روز کے بعد جو ناگور گئے، پھر میاں نظام رضی اللہ عنہ نے کتاب ہاتھ میں لی، حضرت میں اسلام نے پھر منع کیا۔ جب حضرت میں اسلام نے خراسان کا غزو فرمایا، بندگی میاں نظام رضی اللہ عنہ نے پڑھنے کی ساری ہوس دل سے منقطع کر دی۔ بہت دنوں کے بعد حضرت میں اسلام نے میاں نظام سے فرمایا کہ کچھ علم حدیث پڑھو۔ علم حدیث کی شاید کتاب تھی، یعنی چونکہ کامل ہو چکے پڑھنا نقصان نہیں دیتا، مبتدی کے واسطے جو ہے پڑھنا نقصان دیتا ہے۔ طالب ہے، انہیں نیا نیا تاریخ دنیا آیا تو انہیں علم میں مشغول نہیں ہونا، انہیں ذکر اللہ میں لگ جانا اور مرشد کی صحبت میں رہنا ہونا۔ اسلام کے حضور میں ہے تو وہاں پہ پڑھنا ہی نہیں ہے کچھ بھی، بعد میں ایک مرشد کامل کے حضور میں تو کچھ بھی پڑھنا نہیں ہے آپ کو، وہاں پہ جو ہے جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا جو ہے حکم بجا لانا ہے۔ کامل کے واسطے دیکھیے علم نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت میں اسلام کو خدا تعالیٰ نے علم ظاہری ایسا دیا تھا کہ دعوی مہدیت سے پہلے علماء ظاہر نے آپ کو اسد العلماء کہا تھا۔ 12 سال کی عمر میں اسلام کو اسد العلماء کہہ دی تھی، علماء کا شیخ۔ اور نیز نقل ہے کہ بعد از دعوی مہدیت کے بعد خدا تعالیٰ کے حضور میں حضرت میں اسلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے دعوی مہدیت کے بعد اس قدر علم باطن جو عطا کیا، اب باطن علم ملا اسلام کو دعوی مہدیت کے بعد جو عطا کیا، بس اس علم ظاہری کا کیا مقصود تھا؟ وہ جو ہے خطرے کے مانند بھی نہیں ہے اب جو عطا ہوا ہم اسلام کو علم باطن۔ حالانکہ علم ظاہری ایسا علم تھا کہ علماء ظاہر جو ہے آپ کو اسد العلماء 12 سال کی عمر میں بول دیے، وہ سمندروں کے مانند تھا۔ اب جب علم باطن عطا کیا گیا تو اسلام کو تعجب ہو رہا کہ وہ علم کیوں عطا کیا گیا تھا، علم ظاہر۔ تو فرمان خدا ہوا کہ ہم نے خلق کی حجت کے لیے اس سے پہلے علم ظاہر عطا کیا تاکہ علماء ظاہر بھی ملزم ہوں، انہیں بھی جو ہے سامنے ہارنا ہو تو علم ظاہر ہونا پڑتا، سامنے علماء ظاہر جو ہے علم باطن کی جو ہے بات نہیں سنتے نا، آپ کو جو ہے علم ظاہر سے جو ہے گفتگو کرنا پڑتا، تو ان کو جو ہے میں اسلام کے جو ہے مغلوب کرنے کے ان کو جو ہے مغلوب کرنے کے واسطے، میں اسلام کو غالب کرنے کے واسطے جو ہے علم ظاہر عطا کیا گیا تھا۔ آگے جو اسی کے اوپر جو ہے گفتگو ہے انشاءاللہ اگلی چیزیں پڑھیں گے، جہاں پہ اسلام بتا رہے ہیں کہ علم باطن جو علم لدنی دوسرا لفظ ہے، یہ اولیاء اللہ کو، اللہ والوں کو عطا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جو ہے علم عطا ہوتا ہے، وہ کس کو عطا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ چاہتا تو کل کی نشست میں پڑھیں گے۔